اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب ام لهم ملک السماوات والارض وما بینہما فلیرتقوا فی الاسباب۔ سورہ صاد آیت 9۔ کیا ان کے پاس تیرے غالب آنے والے فیاض رب کی رحمت کے خزانے ہیں کہ یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ہمارے درمیان میں سے صرف عبداللہ کا یتیم ملا اللہ تعالیٰ کو، اس کو نبوت دی، کسی بڑے آدمی کو دے دیتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کیا اللہ کے رحمتوں کا جو خزانے ہیں وہ ان کے ہاتھ میں ہے کہ اللہ تعالی نبوت ایک رحمت الہی ہے، اس رحمت کو اللہ جو ہے وہ وہاں پر رکھتا ہے جو اہل ہے اس چیز کے۔ کیا یہ لوگ اس رحمت کے مالک ہیں کہ وہ یہ اعتراض کریں کہ ہم سے منظوری لیے بغیر عبداللہ کے یتیم کو یہ منصب کیوں دیا گیا، جبکہ اللہ تعالیٰ عزیز و وہاب ہے، اللہ تعالیٰ عزیز ہے، غالب آنے والا ہے ہر قوت کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قوت غالب ہے، اس کے فیصلے کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ اور پھر ساتھ ساتھ وہاب بھی ہے، عنایتیں کرنے والا ہے، بالادست بھی ہے اور عنایت والا بھی ہے اللہ تعالیٰ۔ اس اللہ تعالیٰ کے خزانے کے کیا تم مالک ہو کہ یہ اعتراض کرے کہ فلانی کو کیوں دیا، فلانی کو کیوں نہیں دیا، جبکہ اللہ تعالیٰ عزیز و وہاب ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کہ کس کو اللہ تعالیٰ یہ رحمت عنایت فرماتا ہے۔ ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما فلیرتقوا فی الاسباب، یا آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہیں ان سب پر ان کی حکومت ہے، کیا تمہاری حکومت ہے؟ اگر ایسا ہے تو آسمان کے راستوں پر چڑھ کر دیکھے۔ ام لہم ملک السماوات والارض، یہ فیصلہ جو کرتا ہے اللہ تعالیٰ، یہ اس لیے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں فیصلہ ہے کہ تمام کائنات اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہے۔ بیدہ ملکوت کل شیء، ہر چیز کی ملکیت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ مالک و مختار ہے، اللہ جیسے چاہے اس پر تصرف کر سکتا ہے۔ یہ جو نبوت دینا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے اقتدار اعلیٰ کا مسئلہ ہے، چنانچہ نبوت دینا تو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا فیصلہ ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے، لیکن احکام حلال حرام بیان کرنا بھی اللہ کے حاکمیت اعلیٰ کا حصہ ہے۔ ایک چیز کو حرام کرنا، حلال کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کا حصہ ہے۔ غیر اللہ کو کسی چیز کے حلال اور حرام کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ غیر اللہ کو رسالت مآب پیغمبر ہے، اللہ کا حکم پہنچانے والا ہے، اللہ کے حکم میں مداخلت نہیں کر سکتا۔
رسول کریم کو بھی حق حاصل نہیں ہے اللہ کے حکم میں مداخلت کرے، اللہ کا حکم میں نقصان پہنچائے۔ ائمہ کو بھی حق حاصل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے حکم میں رد و بدل کرے۔ وہ حلال محمد حلال الی یوم القیامہ، حرام محمد حرام الی یوم القیامہ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسالت میں آپ نے جو حلال بتایا ہے قیامت تک کے لیے حلال ہے، حرام بتایا قیامت تک کے لیے حرام ہے، کسی کو اس میں مداخلت کا حق حاصل نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کا حصہ ہے، حلال حرام بتانا۔ یہاں نبوت کسی کو عنایت کرنا تو بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہے۔ اگر اللہ کی ملکیت میں تمہاری مداخلت ہے، تم کچھ کر سکتے ہو تو تھوڑا آسمان پہ چڑھ کے دیکھو، تو اپنی زمین سے 1 انچ اوپر نہیں جا سکتا۔ تم اپنے وجود کو زمین کی کشش سے تھوڑا آزاد کر کے 2-3 گز اوپر اٹھائے نہیں کر سکتا، یہ تمہارے بس میں اتنا بھی نہیں۔ فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ، راستوں پر چڑھ دیکھے، یعنی آسمان کے راستوں پر چڑھ دیکھے اگر تمہارا کوئی بس چلتا ہے۔ جند ما ہنالک مہزوم من الاحزاب، تم اللہ کی حاکمیت اعلیٰ میں مداخلت کرتے ہو۔ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تمہاری حیثیت یہ ہے کہ یہ لشکروں میں سے ایک چھوٹا سا لشکر ہے جو اسی جگہ شکست کھانے والا ہے۔ جند ما، چھوٹا سا لشکر ہے۔ لفظ ما چھوٹے کے لیے، شے اما کہتے ہیں، شے اما تھوڑی سی چیز شے کے ساتھ ما لگانے سے وہ چیز تھوڑی جو ہے وہ بتانا ہوتی ہے۔ شے اما، جند ما، ایک چھوٹا سا لشکر ہے، ایک بے وقعت لشکر ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ آج تکبر کرتے ہیں، یہ اس کی حیثیت جو ہے یہ ہے کہ جند ما، ایک چھوٹا سا بے وقعت لشکر ہے، بے حیثیت لشکر ہے۔ ہنالکا، وہ تو اشارہ تو ہوتا ہے دور کے لیے، لیکن یہاں پر جو ہے ہنالکا مکہ کی طرف جو ہے اشارہ زیادہ قرین واقع ہے۔ بات مکہ والوں سے ہو رہی ہے، مکہ والوں کو جواب دیا جا رہا ہے، جند ما، تم تو ایک چھوٹا سا بے وقعت لشکر ہو، ہنالکا، اسی جگہ مکے میں مہزومون، شکست کھانے والا ہے۔ مہزومون، ترکیب جو ہے میری نظر میں یہ ہے، جند ما من الاحزاب، جند ما من الاحزاب، احزاب میں سے ایک چھوٹا سا لشکر ہے جو ہناکا یا ہنالک مہزوم، یہیں اسی مکے میں شکست کھانے والا ہے۔ جند ما من الاحزاب ہنالک مہزوم، یہاں پر ہی شکست کھانے والا ہے، اسی مکے کے اندر بھی۔ چنانچہ فتح مکہ کے موقع کے اوپر جو ہے وہ 10,000 لشکر اسلام کا مکہ میں داخل ہوتا ہے، اور پھر مکے میں جو مشرکین ابھی ایمان نہیں لایا، اس وقت تک اس موقع پر ایمان لے آتے ہیں کچھ لوگ، اور اس اسلام کی اخلاقی کردار جو ہے وہ سامنے آتا ہے فتح مکہ کے موقع پر۔
جی اسلام ایک آفاقی اخلاق رکھنے والا مذہب ہے، انتہائی وسیع اخلاق، کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوتا ہے اس کے لیے امن ہے۔ ابو سفیان کون ہے؟ ابھی ایمان نہیں لایا، فتح مکہ تک جو ہے وہ اسلام کے ساتھ جنگیں کرتا رہا، اس کے گھر میں جو داخل ہوگا اس کو امن ہے۔ جی اور پھر بہت سے لوگ جو کل کو ایک تکبر اور غرور کے ساتھ عبداللہ کا یتیم کہا کرتے تھے، آج ذلت اور خواری کے ساتھ اسی ہستی کے سامنے معافی کے انتظار میں کھڑے ہیں یہ لوگ۔ جی اور پھر آخر میں معافی مل گئی اور فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم کو آزادی دی جاتی ہے۔ یہ ایک اور ننگ ہے، ذلت اور رسوائی ہے کہ وہ طلقاء کی حیثیت سے زندہ رہے بعد میں۔ جند ما من الاحزاب ہنالک مہزوم، بعض مفسرین فرماتے ہیں ہنالک دور کے لیے ہے، اور یہ جنگ بدر کی طرف جو ہے اشارہ ہے۔ ہمارے نزدیک یہ مکہ کی طرف اشارہ ہے، ہنالک مہزوم جند ما من الاحزاب، یوں ہے ترکیب۔ كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب۔ ان سے پہلے نوح، عاد کی قوم اور میخوں والے فرعون نے تکذیب کی تھی انبیاء کی، اور سمود اور لوط کی قوم اور ایکا والوں نے بھی تکذیب کی تھی۔ اولئک الاحزاب، یہ ہے لشکر۔ جی جند ما من الاحزاب، یہ احزاب کا ذکر ابھی آیا۔ ان احزاب میں سے تاریخ کے جو احزاب گزرے ہیں وہ ان کا فرعون کا، عاد و سمود، ان کے تو کل احزاب حزب ہوتے تھے، لیکن مکہ والوں کی حیثیت نہیں ہے۔ جند ما، اے جو احزاب گزرے ہیں باقی قوموں میں، ان میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جند ما ہے۔ یہ دیکھو اولئک الاحزاب، یہ ہے نوح، عاد، فرعون، سمود، قوم لوط اور اصحاب ایکہ، تاریخ کے جو 7 اقوام کا ذکر فرمایا، 7 اقوام، یہ اولئک الاحزاب کر کے فرمایا۔ یہ ہے تاریخ کے احزاب، جن کو حزب کہتے ہیں، احزاب کہتے ہیں، لشکر کہتے ہیں، گروہ کہہ سکتے ہیں۔ اے مکہ والے جو ہے جند ما ہے، جی ان کو حیثیت نہیں۔ یہ قوم نوح اور عاد، فرعون و سمود و قوم لوط جو ہے وہ انہوں نے بھی تکذیب کی تھی انبیاء کے، وہ شکست کھا گئے، ذلیل ہو گئے۔ فرعون کو ذو الاوتاد کیوں کہا ہے، میخوں والا کیوں کہا ہے؟ کئی اقوال ہے کہ وہ خیمہ زن ہوتے تھے اور میخ کوبی کرنا ہوتے نا خیمے کے لیے، اور اس لیے کہا ہے۔ بعض کہتے ہیں جو وہ جب سزا دیتے تھے اس کو مخالفین کو، تو ان کو سولی پر چڑھا کر کے ان کے ہاتھوں میں میخ کوبی کرتے تھے۔ وہ فرعون ذو الاوتاد، یہ میخوں والے فرعون۔
جی وہ میخوں کے ذریعے مخالفین کی سرکوبی کرتے تھے۔ ان لوگوں نے بھی انبیاء کی تکذیب کی ہے، کذبت قبلہم، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ ان بڑے بڑے احزاب جو ہے، بڑی بڑی طاقت والی قومیں، ان لوگوں نے تکذیب کی ہے تو وہ تباہ ہو گئے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں، تم تو جند ما ہو۔ ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب، ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا تو میرا عذاب لازم ہو گیا۔ حقا اذا ثبت، یعنی عذاب ان کے اوپر جو ہے آنا جو ہے وہ فیصلہ کل مرحلے میں داخل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے اٹل فیصلہ کہ مہلت دی جاتی ہے، اور مہلت کا وقت جب ختم ہوتا ہے تو پھر فحق عقاب، عذاب جو ہے وہ پھر لازم ہو جاتا ہے، ٹل نہیں سکتا، کسی صورت میں بھی وہ عذاب پھر ٹل نہیں سکتا۔ فحق عقاب۔ وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق، اور یہ لوگ صرف ایک چیخ کے منتظر ہیں جس کے ساتھ کوئی مہلت نہیں ہوگی۔ ما لها من فواق، اس چیخ صیحہ کے آنے کے بعد پھر مہلت نہیں ملے گی۔ فواق وقفہ کو کہتے ہیں یا راحت کو کہتے ہیں، یعنی مہلت نہیں ملے گی، وقفہ نہیں ملے گا، راحت کا موقع نہیں ملے گا، فیض آ گیا۔ اس صیحہ سے کیا مراد ہے؟ ما ینظر، یہ لوگ منتظر ہیں اس آواز کے، اس صدا کے، اس چیخ کے۔ وہ کون سی چیخ کی طرف اشارہ ہے؟ جب وہ چیخ آئے گی تو پھر اس کے لیے کوئی بچنے کا موقع نہیں رہے گا۔ یہ اس چیخ سے مراد جنگی نعرہ ہے جو بدر میں بلند ہوا، یا صباحہ کر کے، یا اس سے مراد سور پھونکنے کی آواز ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا، یعنی قیامت، جب قیامت برپا ہو جائے گی، سور پھونکا جائے گا تو اس وقت ساری دنیا تباہ ہو جائے گی اور اس وقت ان کو بچنے کا موقع نہیں ملے گا۔ بہرحال جو بھی ہے، یہ جو صیحہ ہے، چیخ ہے، یہ جو بدر کے جو وہ ہے طبل جنگ ہے، یا قیامت کا جو سور پھونکنا ہے وہ ہے۔ بہرحال جو بھی اللہ تعالیٰ کا اٹل فیصلہ ہوگا اور وہ آواز بلند ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی آواز بلند ہوگی، اٹل فیصلہ کی آواز ہوگی۔ ما لها من فواق، پھر کسی کو کوئی مہلت نہیں ملے گی۔ وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، اور وہ یہ مشرکین از روئے تمسخر کہتے ہیں، مزاح تمسخر میں، اے ہمارے رب، ہمارے عذاب کا حصہ حساب کے دن سے پہلے دے دیں۔ قطنا حصہ، اصل میں قطہ جو ہے وہ کسی لکھے ہوئے نسخے کے ٹکڑے کو کہتے ہیں، صحیفہ کو کہتے ہیں، ہمارا حصہ۔ عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، عذاب،
وہ عذاب آ جاؤ ادھر، قیامت کے دن عذاب آئے گا۔ وہ قیامت کا کیوں انتظار، مذاق اڑاتے ہیں، قیامت کا انتظار کیوں کرتے ہیں؟ ابھی لے آؤ، عجل لنا قطنا، ابھی ابھی دے دو ہمارا حصہ، جی ہم پر جو عذاب آنے والا ہے، یہ حساب کا انتظار، قبل یوم الحساب کا انتظار کرنے کی کیا ضرورت ہے اگر تمہارا بس چلتا ہے؟ ابھی لے آؤ۔ ہم کو یوم الحساب کر کے ڈراتے وراتے رہتے ہو ایسے ہی، کچھ نہیں ہے حساب ہونے والا، اگر کوئی عذاب ہے تو ابھی لے آؤ۔ ازراہ تمسخر یہ بات کرتے ہیں، جی اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داود ذا الایدی انہ اواب۔ اے رسول جو یہ کہتے ہیں اس پر صبر کریں، اور ان سے ہمارے بندے داؤد کا قصہ بیان کیجیے جو طاقت کے مالک، ذا الایدی، اید طاقت کو کہتے ہیں، والسماء بنیناها بأید، آسمان کو ہم نے بنایا طاقت سے، طاقت کے ذریعے، کائنات کو اللہ تعالیٰ نے طاقت کے ذریعے بنایا۔ پوری کائنات جو ہے وہ انرجی سے عبارت ہے۔ اپنی جگہ آپ کو بتایا ہے ذا الأید، وہ طاقت کا مالک تھا، انہ اواب، اور وہ اپنے رب کی طرف بہت رجوع کرنے والا تھا، اواب زیادہ زیادہ بار بار اللہ کی طرف رجوع کرنے والا۔ داؤد کا ذکر کیا کرو، ان کو بتاؤ کہ ہمارے رسولوں میں سے ایک طاقتور رسول ذا الأید، طاقتور تھے حضرت داؤد۔ وہ جو جنگ ہوئی تھی بنی اسرائیل کے اور عمالقہ کے درمیان، جو فلسطین کے مقامی باشندہ تھے، اور یہود جو ہے وہاں سے بے دخل ہو کر کے واپس آ رہے تھے، تو حضرت داؤد اور طالوت کو حضرت داؤد نے قتل کیا تھا۔ یہ قصہ اپنی جگہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت داؤد اور طالوت کا جو مقابلہ ہوا تھا، اور بنی اسرائیل کو فتح دلایا تھا حضرت داؤد نے طالوت کو قتل کر کے، اس لیے فرمایا کہ وہ بڑا بہادر تھا۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ، داؤد کو یہاں ذکر کرو، ادھر بتایا ان لوگوں نے کہ انزل علیہ الذکر من بیننا، ہمارے درمیان میں عبداللہ کے یتیم مل گیا، اس کے اوپر جو ہے آپ نے وہ کیا، جی اس سلسلے میں داؤد کا ذکر کرو۔ داؤد بھی ایک غریب خاندان، گمنام خاندان کا ایک فرد تھا، لیکن بہادر تھا، شجاع تھا، اور اس نے طالوت کو مارا، قتل کیا، اور بادشاہت مل گئی، رسالت بھی مل گئی، اور حضرت داؤد بادشاہ بھی تھے، رسول بھی تھے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد، وہ غیر معروف قبیلہ گمنام آدمی تھا، اس کو ہم نے بالادستی عنایت فرمائی۔ اس میں دو باتیں تھیں، ایک تو ذا الأید طاقت کا مالک شجاع تھے، اس نے طالوت کو قتل کیا، اور دوسرا انہ اواب،
وہ عبادت گزار تھے۔ دو باتیں تھیں، ایک شجاعت اور دوسری عبادت حضرت داؤد میں، اس کی وجہ سے اس کو یہ منصب ملا، شجاعت کی وجہ سے۔ دوسری جگہ اس کا ذکر ہے کہ ہم نے ان کو بسطتاً فی العلم والجسم، علم اور جسم میں ترجیح حاصل ہونے کی وجہ سے ان کا انتخاب کیا۔ انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والاشراق والطير محشورة كل له اواب، ہم نے ان کے لیے پہاڑوں کو مسخر کیا تھا، یہ صبح و شام ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی مسخر کیا، یہ سب اکٹھے ہو کر ان کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ کل لہو، داؤد کی طرف اواب، لوٹ آتے تھے پرندے۔ وشددنا ملکہ وآتیناہ الحکمۃ وفصل الخطاب، پہاڑوں کو مسخر کیا تھا۔ حضرت داؤد خوش لحن تھے، جب وہ توریت کی تلاوت کرتے تھے تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ ہم آواز ہوتی تھی۔ سخرنا الجبال، پہاڑ جو ہے وہ حضرت داؤد کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، معہ یسبحن، تسبیح کرتے تھے بالعشی والاشراق، صبح و شام۔ حضرت داؤد کی تسبیح جو ہے اس کے خوش لحن تھے۔ حضرت داؤد کی خوش الحانی کی وجہ سے پہاڑ تک جو ہے وہ موم ہو جاتے تھے اور حضرت داؤد کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں لوگوں نے کہا ہے کہ یہ تسبیح، پہاڑ تسبیح کرتے تھے داؤد کے ساتھ، کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ جو پہاڑی علاقوں میں آپ جب آواز بلند کرتے ہیں تو وہ گونجتی ہے، آواز میں گونج ہوتی ہے، وہ مراد وہ گونج ہے۔ کہا یہ گونج تو آپ بھی چیخے، تو یہ داؤد کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، یہ کوئی کسی آدمی کے ساتھ فضیلت نہ ہوئی، یہ تو کوئی بھی چیخے گا وہ وہاں جا کے کہ آواز جو ہے وہ پہاڑوں میں گونج ہو جاتی ہے۔ یہ پہاڑی بچوں کو پتہ ہے کہ وہاں پہاڑوں میں آواز کیسے گونجتی ہے۔ یہ حضرت داؤد کے ساتھ فضیلت نہیں ہے، ہر ایک کی آواز گونجے گی، یہ توجیہ قابل قبول نہیں ہے، بلکہ یہ پہاڑ حضرت داؤد کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔